عزازیل ترقی کرتے کرتے اس منزل پر پہنچا کہ ملائکہ کو خدا کی بارگاہ میں عرض کرنا پڑا کہ معبود، اس جیسا عبادت گزار ہم میں کوئی نہیں ہے، اس لیے استدعا ہے کہ اسے آسمان اول میں بلند درجہ دیا جائے۔ ایک وقت تھا جب تاریخ خون اور ایمان سے لکھی جا رہی تھی۔ آج داستان وقت میں ہم اس لمحے کی طرف لوٹیں گے، لیکن اگر آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، آج کا موضوع ہے معلم الملکوت۔ اس کے بعد خداوند قہار نے فرشتوں کا گروہ زمین کے باشندہ جنوں کی سرکوبی کے لیے بھیج دیا اور حکم نافذ فرما دیا کہ جتنے سرکش اور متمرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، اور جو سن تمیز کو نہ پہنچے ہوں انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ فرشتوں نے حکم خداوندی کے مطابق زمین پر پہنچ کر قتل عام شروع کر دیا اور جنوں کی کثیر ترین تعداد کو قتل کر ڈالا۔ صرف وہ جن بچ گئے جو جزائر میں روپوش ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کو جو سن تمیز کو نہ پہنچے تھے گرفتار کر لیا۔ انہیں گرفتار ہونے والوں میں عزازیل بھی تھا۔ وہ فرشتوں کے ہمراہ آسمان پر پہنچنے کے بعد ان کی صحبت میں عرصہ دراز تک رہا اور عبادت گزاری کرتا رہا، یہاں تک اس نے عبادت گزاری میں وہ فروغ حاصل کیا کہ ملائکہ حیران رہ گئے اور اپنے فہم و ذکا سے ایسی ترقی کی جو حیرت انگیز تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب وہ زمین پر تھا اس وقت بھی اپنے لوگوں سے منتفر تھا اور ان کی شرارت سے کنارہ ہو کر دامن کوہ میں رہا کرتا تھا۔ عزازیل ترقی کرتے کرتے اس منزل پر پہنچا کہ ملائکہ کو خدا کی بارگاہ میں عرض کرنا پڑا کہ معبود، اس جیسا عبادت گزار ہم میں کوئی نہیں ہے، اس لیے استدعا ہے کہ اسے آسمان اول میں بلند درجہ دیا جائے۔ چنانچہ فرشتوں کی درخواست منظور کر کے خدا نے اسے آسمان اول میں بلند مقام دے دیا۔ وہ عبادت گزاری نہایت اچھے انداز سے کرتا رہا۔ ایک عرصہ کے بعد آسمان دوم کے فرشتوں نے درخواست کی، عزازیل کو ہمارے آسمان پر بھیجا جائے۔ وہ دوسرے آسمان پر چلا گیا اور عبادت کا کمال دکھاتا رہا، یہاں تک کہ تیسرے آسمان کے فرشتوں نے خدا سے یہی درخواست کی، وہ بھی منظور ہو گئی، اور عزازیل آسمان سوم پر چلا گیا اور وہاں عرصہ دراز تک عبادت و فرما برداری کے جوہر دکھاتا رہا۔ بالآخر ترتیب وار بڑھتے بڑھتے آسمان ہفتم پر پہنچا۔ پھر خداوند عالم نے اس کی زیر کی اور کمال ذاتی کی وجہ سے اسے معلم الملائکہ بنا دیا۔ اب اس کی فرائض عبادت میں ایک فریضہ یہ بھی بڑھ گیا کہ وہ ملائکہ کو تعلیم دیتا رہا۔ چنانچہ بروایت صاحب حکمت الطائف عزازیل کی مجلس واعظ عرش عظیم کے نیچے منعقد ہونے لگی، اور اس کے لیے یہ انتظام تھا کہ یاقوت کا منبر بنایا گیا تھا، اس کے سر پر نور کا علم لہرایا گیا تھا۔ اس کے واعظ میں اتنے کثیر فرشتے شرکت کرتے تھے کہ ان کی تعداد خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھی۔ بہرحال وہ بڑی شان و شوکت اور نہایت ہی عاجزی سے عبادت کرتا رہا اور ملائکہ کو تعلیم دیتا رہا، یہاں تک کہ ایک طویل مدت گزر گئی۔ عزازیل اپنی پوری شان و شوکت اور عزت و حرمت کے ساتھ اطاعت باری اور تعلیم ملائکہ میں مشغول رہا، یہاں تک کہ اس کو کافی مدت گزر گئی۔ عزازیل کے زمین سے آسمان تک پہنچنے اور وہاں سے اپنی پوری توجہ کے ساتھ عبادت کرنے اور ملائکہ کو تعلیم دینے میں جو مدت گزری، اس میں زمین پر وہ بسنے والے جن جو ملائکہ کے قتل و غارت کے خوف سے روپوش ہو گئے تھے اور مختلف جزائر میں چھپ گئے تھے، ربیہ مسکون پر آ کر بس گئے اور یہاں اپنی نسلوں کو مثل سابق فروغ دے کر زمین کو سرتاسر اپنوں سے پر کر دیا۔ چونکہ یہ جن سرکش ترین تھے اور ان کی نسلیں بھی انہی کے اثرات سے متاثر تھی، لہذا رب مسکون پر نافرمانی باری اور سرکشی معاصی کا وہ طوفان برپا ہوا کہ ملائکہ آسمان پر حیران ہو گئے۔ زمین پر جو کچھ ہوتا تھا آسمان پر فرشتوں میں اس کے تذکرے ہوا کرتے تھے۔ ایک دن عزازیل نے دل میں سوچا،
کہ اگر میں زمین پر جا کر اس سرکشی اور نافرمانی کو ختم کر دوں تو خداوند عالم مجھ سے اور زیادہ خوش ہو جائے گا۔ یہی کچھ سوچ کر اس نے بارگاہ احادیث میں درخواست پیش کی اور خواہش کی کہ مجھے فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ زمین پر جانے اور وہاں کے نظام کو استوار کرنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ اسے فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ زمین پر جانے کا حکم دے دیا گیا۔ عزازیل فرشتوں کا ایک گروہ لیے ہوئے زمین پر پہنچا۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی سب میں ایک ہلچل مچ گئی۔ سرکشوں نے مقابلہ کی تیاری کی اور فرما بیداروں نے عزازیل سے ملنے کی صحیح کی۔ چنانچہ ایک مختصر سا گروہ جو صالح نیکوں کا تھا عزازیل سے آ کر ملا اور کہا کہ ہم سب ان کی نافرمانیوں سے عاجز ہیں، لیکن ان کی اکثریت کے مقابلے میں ہماری چلتی نہیں ہے۔ پھر عزازیل نے انہی اچھے جنوں میں سے ایک فرد سہلوب بن ملاطب کو ان کی طرف بھیج کر انہیں اپنی سرکشی اور نافرمانی سے باز آ جانے کی دعوت دی۔ سہلوب نے وہاں جا کر جو عزازیل کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ اسے قتل کر ڈالا۔ عزازیل کو اس کے قتل ہو جانے کی خبر نہ ہوئی، لیکن جب کافی دن گزر گئے تو اس نے انہی کے ابنائے جنس سے ایک اور فرد کو بھیج دیا، وہ بھی واپس نہ آیا۔ تو پھر تیسرے کو بھیجا، وہ بھی واپس نہ آیا۔ پھر یوسف بن یاسف کو بھیجا، وہ گیا اور اس نے عزازیل کا پیغام پہنچایا۔ اسی دوران میں ان جنوں نے اسے قتل کر ڈالنے کی صحیح کی اور جس طرح اس سے قبل کے قابضوں کو قتل کیا تھا اسے بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یوسف کو جب اپنا انجام کار معلوم ہوا تو یہ وہاں سے نکل بھاگنے کی صحیح کرنے لگا، یہاں تک کہ کسی نہ کسی صورت سے نکل بھاگا۔ یوسف نے عزازیل کو ساری داستان سنائی اور بتایا کہ مجھ سے قبل جن جنات کو بھیجا گیا تھا وہ سب قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ سن کر ناری مخلوق عزازیل آگ بگولا ہو گیا اور اس نے بارگاہ احادیث میں عرض کی، مالک اگر حکم ہو تو میں اس سرکشی کو بیک و بن سے ختم کر دوں۔ خدا نے اجازت دی اور عزازیل ملائکہ کا عظیم لشکر لے کر بڑھا اور تقریباً تمام ہی جنوں کو قتل کر ڈالا۔ جو جان بچا کر بھاگ گئے وہ بچ گئے، باقی ساری زمین پر صرف وہی لوگ رہ گئے جو خدا کے فرمان بردار تھے۔ اب چوتھی قسط میں ہم آپ ذکر کریں گے عزازیل کی حکومت کی وسعت اور اس کی دماغ میں انانیت کی نمود۔ یہ تھی آج کی داستان، تاریخ کے ان لمحوں کی جو وقت کے سینے میں دفن تھے۔ اگلی قسط میں ہم کھولیں گے ایک اور راز۔ تب تک داستان وقت کو سبسکرائب کریں اور ماضی کی صداؤں سے جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔